السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول زمین ذات کی قسط نمبر 16 جو کہ اس کی آخری قسط ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تمہیں کچھ ہونے سے پہلے خدا مجھے موت دے دے۔ ٹائل ٹوٹی ہوئی تھی، تبھی اس کا کونا ایبک کی پہلی 2 انگلیوں کو زخمی کر گیا۔ خون کی ننھی ننھی 2 بوندیں اس کی انگلی سے ٹپکیں، مانو پورے گھر میں اس کا خون تیزی سے پھیل گیا ہو، جیسے رگوں میں پھیلتا ہے، برقی رفتاری سے گرم مگر طاقتور خون۔ تم بے قصور کو چھوڑ دو گے، میرے بھائی ہو، میں جانتی ہوں ایسا کرو گے۔ آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ فون کی بیپ بج اٹھی۔ وہ میسج تھا اور الاف کی جانب سے آیا تھا۔ وہ کھڑا ہوا، جیکٹ کی جیب میں رکھا، موبائل فون نکال کر آنکھوں کے سامنے کیا۔ اندھیرے میں ڈوبے اس گھر میں زرد روشنی اس کے چہرے کو تاروں کی طرح جگمگا گئی۔ کہاں ہو تم؟ کوئی بھی جواب دیے بنا وہ وہاں سے باہر آیا۔ لان کو عبور کرتے اس کے قدم یکدم رکے۔ گردن موڑی، ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ دل کو روک نہیں پایا۔ تم نے کہا تھا تم مجھ سے سیکرٹ شیئر کیا کرو گے، وہ سب جو تم ادا کو نہیں بتا سکتے، مجھے بتایا کرو گے۔ میرے کان کہہ رہے ہیں آج تمہیں وہ بتا ہی دینے چاہیے۔ مجھے بتایا کرو گے، میرے کان کہہ رہے ہیں آج تمہیں وہ بتا ہی دینے چاہیے۔ اس نے گردن کے ساتھ قدم بھی موڑے۔ داخلی دروازہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ادا کو لڑائی جھگڑا پسند نہیں ہے، اسے بدلہ بھی اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں اسے اس بارے میں نہیں بتا سکتا۔ وہ لان جس میں کبھی گھاس اگا کرتی تھی اب فقط مٹی کا ڈھیر تھا۔ وہ زینے جس پر 2 جنٹ شوز اور ایک گرل شوز نے آگے پیچھے قدم رکھے تھے اس سمے ٹوٹے پھوٹے ہوئے تھے۔ ہاں، یعنی تم نے لڑائی کی؟ ایبک نے آخری زینے پر قدم رکھا۔ وہ دروازے کے پاس آ کر تھم گیا تھا۔ میں نے اس کا سر پھاڑ دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کے اس کنارے پر رکھا جہاں سوکھے خون کے نشانات ابھی بھی موجود تھے۔ شاید وہ چھوٹے چھوٹے نشانات تھے جو دھلنے کے بعد بھی صاف نہیں ہوئے تھے۔ کچھ غم، کچھ درد اور کچھ کہانیاں یوں ہی تاحیات باقی رہتی ہیں۔ اگر کبھی کسی نے میرے ساتھ ایسا کر دیا تو تم لڑتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اس کی گردن کی ہڈی اوپر نیچے ہو رہی تھی، آنکھوں میں نمی تھی اور زخمی انگلیوں کی پوریں جو اس خون کے نشانات کو چھو رہی تھیں کپ کپا اٹھی تھیں۔ تو میں اسے جان سے مار دوں گا، اینڈ آئی مین اٹ۔ وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ کئی احساس کے موتی تھے جو ٹوٹ کر گرے۔ چاند آج بھی آدھا تھا لیکن دکھ پورا تھا۔ بیجنگ پر سیاہ بادلوں کا راج تھا۔ بارش نہیں تھی، نہ ہی سنو فال، لیکن گرے بادلوں نے ٹھنڈ کی شدت کو بڑھا دیا تھا۔ اس بڑھتی ٹھنڈ میں اول شیپ انگیٹھی کے سامنے وہ کرسی بچھائے بیٹھا تھا۔ انگیٹھی میں موجود لکڑیاں چٹ کی آوازوں کے ساتھ دہک رہی تھیں۔ گول میز پر دھرا سرخ مشروب والا گلاس اس میں آگ کی شبیہ بنا رہا تھا۔ سمر کے ماتھے پر سلوٹیں تھیں اور دماغ آگ کی طرح تپا ہوا تھا۔ تو یعنی تم بچ نکلے؟ دہکتی آگ کے قریب بیٹھے اس کی آواز بھی انگاروں بھری تھی۔ سیاہ آنکھوں میں انگیٹھی میں موجود شعلے جگمگا رہے تھے۔ مگر کب تک؟ اب کون تمہیں بچا سکے گا ایبک سلطان؟ اس نے فائل کو آواز کے ساتھ بند کیا اور کچھ نمبرز ڈائل کرنے لگا۔ ابھی اس نے فون کان سے لگایا ہی تھا کہ اس کا اسسٹنٹ بوکھلاتا ہوا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ سمر نے اس کی اس طرح کی آمد پر فون رکھ دیا۔ سر، آپ کو فوراً کنٹرول روم میں چلنا چاہیے۔ وہ اس کی حواس باختگی بھانپتے ہوئے انچھوا گلاس چھوڑ کر گرم کمرے سے باہر آیا۔ دائیں جانب مڑ کر وہ دونوں آگے پیچھے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ اس کے اسسٹنٹ نے لوہے کے دروازے کو کھولا۔ سمر اسے کراس کرتے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ ڈھیر سارے کمپیوٹرز کے سامنے بیٹھے اپنے ساتھیوں سے مخاطب تھا۔ ایک کے پاس آ کر تھما، اس کی کرسی کی پشت کو پکڑ کر جھکا۔ سب بہت ٹھیک ہے سر، ہمیں کچھ ملا ہے۔ وہی لڑکا جس کی کرسی کو پکڑے سمر کھڑا تھا معمولی سی جوش سے استفسار کرنے لگا۔ جیسا کہ ایبک سلطان بیجنگ میں نہیں ہے، وہ اس وقت پاکستان میں ہے، اور ابھی نہیں، وہ ہر وقت ہی پاکستان میں تھا۔ اس نے ہمیں گمراہ کیا ہے، یہ دیکھیں۔ وہ اسکرین پر انگلی کے اشارے سے بتا رہا تھا۔ بہت بڑی اسکرین پر اب تک کی گئی 8 کالز کے ریکارڈ موجود تھے۔ وقت، جگہ اور ملک وہاں پر بیجنگ کا ہی تھا۔ سمر نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا جو کہہ رہا تھا، یہاں پر اس نے پہلی کال کی تھی۔ پیچھے کا سارا عملہ، ڈرمز اور دیوار پر نصب پینٹنگ سب یہاں کی ہیں، مگر اس نے ایک جگہ کو زوم کیا۔ وہاں دیوار کے کونے کے ساتھ ایک کرکٹ بیٹ رکھا ہوا تھا جس پر موجود لوگوں پر اس نے زومنگ کو سٹاپ کیا۔ مگر یہ جو بیٹ ہے یہ یہاں کا نہیں ہے، یہ کبھی بھی یہاں امپورٹ نہیں ہوا ہے۔ سمر نے اس کی بات درمیان میں قطع کی۔
تو اس میں کیا بڑی بات ہے، الیگل طریقے سے لے آیا ہوگا وہ۔ لڑکا ہولے سے مسکرا دیا۔ اس نے پینٹنگ پر زوم کیا جس کے شیشے پر دھوپ کی چمک تھی۔ یہ 18 اکتوبر کی کال ہے، وقت اور ٹائم مینشن ہے، لیکن کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ 18 اکتوبر کو یہاں پر دھوپ نکلی تھی؟ لڑکے نے تھوڑا سا جھک کر دوسرے کمپیوٹر کے کی بورڈ پر ہاتھ مارے۔ وہاں گزشتہ دنوں کی ویڈیو اپ ڈیٹس نکلی ہوئی تھیں۔ لڑکے کے ہاتھ مارنے پر بیجنگ کا ہر چھوٹا بڑا شہر آ گیا، جو یا تو بارش سے نہا رہا تھا یا پھر گدلے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ 18 اکتوبر کو یہاں پر کہیں بھی دھوپ نہیں نکلی۔ آخری اور اہم پوائنٹ۔ اس نے 18 اکتوبر کی کلپ کو سکپ کیا، ایک اور کلپ نکالی اور اس کا والیوم بڑھا دیا۔ جہاں وہ اس سے بات کر رہا تھا وہیں بیک گراؤنڈ میں ایک آواز آئی تھی۔ وہ آواز بہت ہلکی تھی جس پر ایبک نے کڑوا منہ بنا کر چہرے کا رخ موڑا۔ لڑکے نے بیک گراؤنڈ والیوم کو فل کیا اور ایبک کی آواز کو دبا دیا۔ بیک گراؤنڈ آواز کچھ یوں تھی: سنو، اس گھر میں کوئی ہے؟ کیا کوئی نیا فارنر آیا ہے رہنے؟ پاکستان کو تو یہ لوگ کباڑہ بناتے جا رہے ہیں۔ سمر کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ خالص اردو زبان، اوپر سے پاکستان کا لفظ۔ اس نے طیش میں آ کر دانت کچکچائے۔ اس سے بڑھ کر ایک ثبوت ہے۔ وہ چونکا تھا۔ اس کے چونکنے کو دھچکے میں بدل دیا گیا۔ آپ کی بہن کا کلپ اس نے اپلوڈ کیا ہے۔ بے فکر رہیں، وہ صرف ہم ہی دیکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ سمر کو غصے میں بپھرتے دیکھ اس نے فوراً سے بیشتر کہا: اس کلپ میں آپ کی بہن نے کچھ کہا ہے، سن لیں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے 2 منٹ کے اس کلپ کو چلا دیا جس میں انیشا سر جھکائے بندے ہاتھوں کے ساتھ اسکرین میں پوری نظر آ رہی تھی۔ سمر کا خون ابلنے لگا۔ بھائی، چہرہ آواز دونوں بھیگے ہوئے تھے۔ راحم بھائی اور الاف کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، کیا وہ سب میرے ساتھ بھی ہوگا؟ سمر کا سانس پھول گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہا۔ ایبک نے اس کی بہن کو یرغمال بنایا۔ ایبک نے اس کی بہن کو یرغمال بنا کر سب کچھ بتا دیا۔ ایبک کی اتنی جرأت! میں آپ سے کیا کہوں، فقط اس کے کہ آپ وہ سب مان لیں جو ایبک چاہتا ہے، ورنہ وہ سب میرے ساتھ کرے گا جو آپ نے ادا کے ساتھ کیا تھا۔ بھائی، کیا آپ مجھے بچا لیں گے؟ سمر نے طیش میں کرسی کو چھوڑا اور مڑ گیا۔ اس کی شریان پھٹنے کے قریب تر ہوئی۔ دانت اتنی زور سے دبائے تھے کہ مانو ٹوٹ جائیں گے۔ سر رکیں سر، آپ کی بہن اس بات کا بولتا ثبوت ہے کہ وہ پاکستان میں ہی ہے۔ سر، آپ کی بہن کے آگے جو میز رکھی ہے اس پر دھرا اخبار پاکستان کا ہی ہے۔ سر سنیں، سر۔ سمر نے سب کی آوازوں کو اگنور کیا۔ وہ جارحانہ انداز میں سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر آیا۔ انگیٹھی اور وائن گلاس میں موجود مشروب جوں کا توں اس کا منتظر تھا۔ اس نے اوپر آ کر ٹھا کی آواز سے کمرہ بند کیا اور دیوار پر نصب چھوٹی سی شیلف پر موجود بیجنگ کے ثقافتی شو پیسز کو زمین بوس کر دیا۔ ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر وہ اسے کال کر رہا تھا۔ کسٹم سے فارغ ہونے کے بعد ایبک جینز کی جیبوں میں ہاتھ اڑسائے ہوئے ایئرپورٹ کے احاطے سے باہر آیا۔ گرے جینز سوٹ پینٹس پر اس نے گرے ہی ہڈ جرسی پہن رکھی تھی۔ اس کے سامنے کی زپ بند تھی۔ اس ہڈ جرسی کا دامن اور ہڈ کے کنارے نیوی بلو تھے۔ منہ پر سیاہ ماسک لگا تھا۔ کانوں میں ہینڈز فری تھی جس کی تاریں سینے پر جھول رہی تھیں۔ دونوں شانوں پر سیاہ بیگ ڈالے وہ مزے سے چل رہا تھا جب اس کا فون تھرتھرا اٹھا۔ ہیلو ڈیول۔ محظوظ ہوتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ اس نے کوئی سامان ساتھ نہیں رکھا تھا، فقط ایک بیگ کے جسے شانوں پر ڈالے وہ ٹیکسی کو روک رہا تھا۔ ٹیکسی روکتے اس کے ہاتھ تھم گئے۔ ایبک سلطان، بچ گئے تم، ہاں؟ ماسک کے پیچھے چھپے چہرے پر پھیکی مسکان تھی جبکہ آنکھیں جل اٹھی تھیں۔ جل تو سماعت بھی گئی تھی اور لاہور کا آسمان بھی۔ تو یعنی تمہیں پتہ چل گیا؟ ہوا میں معلق اس کا ہاتھ ٹیکسی جو بلانے کے لیے تھما تھا بینڈیج لگی 2 انگلیوں کو لہرانے لگا۔ نام بھی، کام بھی اور آرام کی جگہ بھی۔ وہ ہنسا۔ اپنے قریب رکی ٹیکسی میں آ کر سوار ہوا۔ پہیوں کی حرکت میں آنے سے پہلے وہ کہہ رہا تھا: ویل، تو پھر بہت مزہ آنے والا ہے۔ جانتے ہو اس وقت میں کہاں جا رہا ہوں؟ گاڑی لیفٹ سائڈ پر مڑی تھی۔ لاہور کا آسمان گرے بادلوں سے خالی تھا، بس کہیں کہیں موٹے سفید بادل تیرتے دکھ رہے تھے۔ مجھے تو ایک ہی جگہ پتہ ہے۔ ایبک نے یخلق اس کی بات درمیان میں قطع کی۔ اور تمہاری ڈکشنری میں اس جگہ کا نام قبر ہے۔ جانتا ہوں، لیکن اس وقت میں الاف کے پاس جا رہا ہوں۔ سیلفی ضرور بھیجوں گا، دیکھ لینا۔ سمر کی غراہٹ پر اس نے ایک ہینڈ فری کا سرا کان سے نکالا اور بھویں چڑھا لیں۔ تمہارا انجام دیکھنا کتنا برا ہوگا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ زندہ گاڑ دوں گا۔ اس نے واپس اسے کان میں ٹھوسا اور برے سے انداز میں بولا: ہاں ہاں، کر لینا ایسا، ویسے بھی تم اس کام میں ماہر ہو۔ کہتے ساتھ ہی اس نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔
کرنے کے بعد ایک نگاہ ٹیکسی ڈرائیور پر ڈالی جو بالکل پڑھا لکھا نہیں لگ رہا تھا۔ اگر ہوتا تو ضرور اس کی انگلش میں ہوتی بحث پر تاثرات ظاہر کرتا۔ وہ اس دن الاف کے پاس نہیں گیا تھا۔ ایک رات گزار کر اگلے دن وہ اس ہوٹل میں جا رہا تھا جس کی لوکیشن الاف نے اسے سینڈ کی تھی۔ اس نے الاف کو کہا تھا وہ 9 بجے کی خبریں سنے۔ 9 بجے کی خبروں میں اس نے بم پھوڑنا تھا لیکن فی الوقت ٹال دیا۔ وہ ہوٹل کے سامنے آ کر رکا، سر اٹھا کر اس کی نیلی عمارت پر نگاہ دوڑائی، پھر شانوں پر ڈلے بیگ کی اسٹرپ پر اوپر نیچے ہاتھ پھیرتا اندر آ گیا۔ لابی میں ویلکم کے لیے ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص کھڑا تھا۔ وہ اس کی تقلید میں چلتا سیدھے سے دائیں جانب مڑا۔ لوگوں کا شور اور ہجوم دقت پیدا کر رہا تھا کہ وہ الاف کو ڈھونڈ سکے، مگر 2 سیکنڈ میں ہی اس نے اسے پا لیا۔ وہ ساتویں میز پر چھوٹے بالوں کی پونی ٹیل باندھے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ گود میں دھرے تھے اور نظریں عوام پر۔ ایبک نے اس کا نمبر ڈائل کیا، پھر سویٹ پینٹس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر چلنے لگا۔ تم نے کہا تھا 9 بجے کی خبریں دیکھو، وہاں بکواس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ اس سے فاصلے پر کھڑا تھا۔ فون اٹھاتے ہی الاف کے جملے پر اس نے ماسک اتار کر ہوٹ جرسی کی جیب میں رکھا۔ میں نے نوٹ کیا ہے، تم مجھے سلام نہیں کرتی، کیا اتنی خار کھاتی ہو مجھ سے؟ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا جس کے ایک ہاتھ نے فون کو کان سے لگایا ہوا تھا جبکہ دوسرا میز پر دھرا تھا۔ تمہیں سلام کر کے 10 نیکیاں کمانے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ ایک ظالم انسان کبھی نیکی کا سبب نہیں بن سکتا۔ وہ میز پر دھرے ہاتھ کی انگلی سے میز پر گول گول دائرے بنا رہی تھی۔ ایبک نے قدم بڑھانے شروع کیے۔ تو پھر تم اس ظالم انسان کو مجبور کر دو کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ وہ اس سے 3 قدم کی دوری پر تھا۔ الاف کی شہادت کی انگلی تاہنوز دائروں کو بنا رہی تھی۔ ایبک کو اس کی بھنور میں اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہوا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، ہماری بحث بیکار ہوتی ہے۔ مجھے تم سے ملنے کی حامی نہیں بھرنی چاہیے تھی۔ وہ بالکل اس کے قریب آ گیا، آ کر ہاتھ میز پر رکھا اور بولا، ہم ملے ہی کب ہیں؟ الاف نے سر اٹھایا۔ وہ وہاں موجود تھا اور اب اس کے سامنے بیٹھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی آواز نہ جانے کیوں جانی پہچانی سی لگتی تھی۔ ایبک نے بیگ شانوں سے اتار کر قدموں میں رکھا، ویٹر کو 2 انگلیوں سے بلا کر ناشتے کا آرڈر دیا، کرسی کے کنارے پر ٹکا اسے دیکھنے لگا جو ناخوش لگتی تھی۔ اوکے فائن، آج ہم طنز نہیں کریں گے بلکہ ہیلدی گفتگو کریں گے۔ ایبک کے لبوں پر مسکان تھی۔ ویٹر میز پر برتن سیٹ کرنے لگا۔ ایبک کی بات سن کر مسکان تو اس کے لبوں پر بھی آ گئی تھی، مگر اس نے فوری طور پر اسے کنٹرول کر لیا، ورنہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ میں طنز نہیں کرتا، تم ہی کرتی ہو۔ اچھا اوکے فائن، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ الاف کی گھوری پر وہ ہاتھ سینئر فائل میں کھڑے کر چکا تھا، پھر اس ویٹر کے جانے کے بعد بولا، تم نے کہا تھا تم میری شرط مان رہی ہو، خود کو مجھے دے رہی ہو۔ الاف نے چھوٹتے ہی اس کی بات قطع کی۔ میں نے کہا تھا میں ان 4 لڑکوں کی زندگی کے عوض خود کو تمہیں بیچ رہی ہوں۔ ایبک کے ماتھے پر ڈھیروں ڈھیر شکنیں آن سمائی، چمچوں کانٹوں کا شور، آوازوں کی پھسپھساہٹ جیسے وہاں سے غائب ہو گئی۔ کان، سماعت، دل اور دماغ، رگیں، شریان، پٹھے اور احساسات سب اسے سننے لگے جو اس کے سامنے بیٹھی تھی، بیٹھ کر اس کا دل جلا رہی تھی۔ تم پھر فضول بول رہی ہو، اتنا برا بولنا کہاں سے سیکھا ہے تم نے؟ اپنی بتاؤ، تمہاری نیت کیا ہے؟ ناشتہ سرو ہو چکا تھا، فرائڈ ایگ، سلاد اور فریش جوس۔ اس ڈیمانڈ کا مطلب جو تم کر چکے ہو میں شرافت کے زمرے میں لوں یا نہیں؟ مجھے تم بتاؤ، تم نے اتنی گھٹیا فطرت کہاں سے لی ہے؟ ایبک نے دانت کچکچائے۔ ہوٹل کی خوبصورت ہاف وائٹ چھت پر لگا فانوس ان پر روشنی پھینک رہا تھا۔ یہ ہیلدی گفتگو ہے؟ ایبک کا سوال تھا۔ تمہارے ڈوج بہت برے ہوتے ہیں، الاف کا جواب تھا۔ میری فطرت بری؟ ایبک نے انگلیوں پر گننا شروع کیا۔ میرے ڈوجز برے، میری سوچ بری، میں خود برا، اور کیا ہوں میں تمہاری نظر میں؟ الاف سینے پر ہاتھ باندھے گردن موڑے بیٹھی تھی، طنزی انداز میں ابرو چکا کر بولی، یہاں ہم میری پسند کو جاننے نہیں بلکہ ان 4 لڑکوں کی بات کرنے آئے ہیں جو تمہاری تحویل میں ہیں، اور وہ سارے لوگ بھی جو تمہارے ایکٹر ہیں، وہ وہاں کیوں ہیں؟ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا تھا، بھوک کے باوجود دونوں میں سے ایک نے بھی اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ تمہیں پہلے میرا حال احوال پوچھنا چاہیے تھا، میں اتنی دور سے خاص تم سے ملنے آیا ہوں۔ متبسم نگاہیں، ویسا ہی لہجہ۔ تصحیح کرو خود کی، تم مجھ سے ملنے نہیں بلکہ اپنے کام سے آئے ہو، تم ایک خود غرض انسان ہو۔ ایبک نے پھر سے ہاتھ اوپر اٹھائے اور خود کو کرسی کی پشت پر گرا دیا۔ دیکھو اب تم زیادتی کر رہی ہو، ایک ہیلدی گفتگو میں کسی کو برا نہیں کہا جاتا۔ کیا اس سارے عرصے میں میں نے کبھی تمہیں برا کہا؟
حالانکہ تم میرے ساتھ بہت غلط کر چکی ہو، پھر بھی میں چپ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے آگے لفظ کم پڑ جاتے ہیں، میرے ارادے مردہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی بات پر ٹھٹکی تھی، ٹھٹکی تو محبت والی بات پر بھی تھی جو پچھلی گفتگو میں اس نے چھیڑی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے جیسے میں تمہیں کہیں دیکھ چکی ہوں۔ کون ہو تم؟ وہ سوال کر رہی تھی۔ ایبک کا دل بجھا رہی تھی۔ ایبک سلطان۔ اس کے جواب پر الاف کا حلق تک کڑوا ہوا۔ بولی تو لفظ بھی کڑوے ہی تھے۔ نام سے واقف ہوں، شناخت سے نہیں۔ ایبک نے میز پر ہاتھ رکھ کے اور تھوڑا آگے جھکا۔ یہاں وہاں دیکھا، پھر رازداری سے گویا ہوا۔ تمہارا چھپا ہوا لور ہوں میں، خاموش اور انجان پریمی۔ تم مجھے نہیں جانتی مگر میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں۔ یک طرفہ محبت کہہ لو اسے، لیکن ہاں یہی سچ ہے۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا، اس کا مذاق بنا رہا تھا۔ الاف کو پتہ چل گیا، اس نے جبڑے بھینچے۔ ایسی یک طرفہ محبتیں گئی بھاڑ میں، ہم یہاں کام کی بات کرنے آئے ہیں۔ ایبک مسکراتے پھر سے پیچھے ہوا۔ تمہارا دل آج تک نہیں بدلا، ویسا ہی ہے، خالی اور انجان۔ ہاں تو کرو نا، میں کب منع کر رہا ہوں؟ ہم یہاں ڈیل کے لیے آئے ہیں، اس پر ہی بات کرتے ہیں۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، اب کس نے کیا کھانا تھا؟ فائن، تو بتاؤ تم نے ان لوگوں کو یرغمال کیوں بنایا؟ فقط امراء کی گردنیں تو تمہاری منزل نہیں ہو سکتی، کچھ اور ضرور ہے جو پوشیدہ ہے۔ تم درست ہو، پس پردہ حقیقت کچھ اور ہے۔ تبھی کہا تھا ایک رات اور پورے دن کے لیے میرے پاس آؤ، سب معلوم ہو جائے گا۔ الاف نے کرسی کو جھٹکے سے پیچھے کیا اور کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں پھر۔ کھڑے ہونے کے بعد وہ بیگ اٹھاتی ٹک ٹک وہاں سے جانے لگی۔ ایبک نے ہونٹوں کو پھلاتے ہوئے سانس خارج کی۔ وہ میں ناک چڑھا کر ایک لفظ ادا کرتے، وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا تھا۔ پاکستان میں ریڈ الرٹ جاری کر دو، ہر جانب ایبک سلطان کی تصاویر، ماں اس کا نام چسپاں کرواؤ، اس پر 10 ملین کا انعام رکھ دو، مجھے ہر صورت زندہ یا مردہ چاہیے۔ بیجنگ سے ایک جہاز پاکستان کی سرزمین پر لینڈ ہوا۔ اس جہاز میں جانباز سوار تھے جو اب تیز قدموں کے ساتھ دھول اڑاتے آگے بڑھ رہے تھے۔ سمر نے کان سے لگے فون کو ہٹایا اور اپنی جیپ میں سوار ہو گیا۔ وہ گھر کے داخلی دروازے کو عجلت میں پار کر رہا تھا جب ادھر کے سناٹے نے اسے چونکا دیا۔ وہ سنبھلتے ہوئے اندر آیا، خاموشی کان پھاڑے دے رہی تھی۔ موم، ڈیڈ، اس نے آواز لگانے کے بعد وہ ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ دستک دینے کے بعد کھلتا چلا گیا۔ اس نے دیکھا نیم اندھیرے میں کمرے میں اس کی ماما بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ایک تصویر لیے بیٹھی ہیں۔ ان کی آنکھیں غیر مرئی نقطے پر ٹکی ہیں اور وہ تصویر الٹی ہو کر ان کے سینے پر دھری ہے۔ وہ تصویر کس کی ہے؟ سمر جان گیا تھا۔ ماما، آپ ٹھیک ہیں؟ ڈیڈ کہاں ہیں؟ پورا دروازہ وا کیے وہ اندر داخل ہوا۔ آج تمہارے بھائی کو گئے 11 سال ہو گئے، آج وہ 31 سال کا ہو جاتا۔ سمر ان کے بیڈ کے کنارے ٹکا، لرزتا ہاتھ ان کے ماتھے پر رکھ رہا تھا۔ وہ جل رہا تھا۔ وہ شادی کر چکا ہوتا، اسی لڑکی کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ جانتے ہو اس نے مجھے کیا کہا تھا، جس کی وجہ سے میں اور غفور اس کی شادی کے لیے رضامند ہو گئے تھے۔ سمر ان کے گال پر گرے اجڑے ہوئے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس رہا تھا، اڑستے ہوئے اپنی ماں کے الفاظ سن رہا تھا جو وہ پچھلے 10 سالوں سے اس دن کہا کرتی تھیں۔ سمر کو یہ باتیں حفظ ہو گئی تھیں۔ وہ کہتا تھا اسے گناہ گار نہیں بننا، اس لیے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ وہ چھوٹی سی عمر میں کتنا عقل مند تھا نا، کتنا حساس اور ذمہ دار۔ سمر آہستہ آہستہ زرینہ کے ماتھے کو اپنے ٹھنڈے ہاتھ سے سہلا رہا تھا۔ انہیں سکون ملنا چاہیے تھا، نہیں مل رہا تھا۔ یہ سکون صرف راحم کے ہاتھوں میں ہی تھا اور اس کے ہاتھ اب کہیں نہیں تھے۔ ماما پلیز، آپ بیمار پڑ جائیں گی۔ وہ ٹوٹ رہا تھا مگر زرینہ نہیں رکی۔ گھر آتے ہی سلام کرتا تھا، میرے ماتھے پر بوسہ دیتا، جب یہاں نہیں ہوتا تھا تو روز فون کرتا تھا، کہتا تھا ہم لوگوں نے اسے اتنی دور بھیج کر اچھا نہیں کیا، پھر تم تینوں بھی چلے گئے۔ اس کی تنہائی بڑھ گئی۔ وہ 17 سال کا تھا جب اس نے مجھے فون کر کے کہا۔ زرینہ کی آنکھوں میں جس کا عکس تھا، کاش وہ عکس سلامت ہوتا۔ سمر بہت سمجھدار ہو گیا ہے، اپنی بہنوں کا مجھ سے بھی بڑھ کر خیال رکھتا ہے۔ مجھے یہ تو سکون ہے جب میں یہاں سے یونیورسٹی چلا جاؤں گا تو ان دونوں کا خیال رکھنے والا کوئی تو ہوگا۔ ماما مجھے سمر سے بہت محبت ہے، مگر یہ بات درست ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ الاف کو چاہتا ہے، اس کی آنکھوں میں دکھتا ہے، اور اس بات سے میں بے حد خوش ہوں۔ سمر نے پہلو بدلا۔ اس نے کہا تھا تم اپنی بہنوں کی حفاظت کرو گے۔ تمہاری دونوں بہنیں کل رات سے گھر نہیں آئیں۔ ایک کہاں ہے معلوم ہے، دوسری کہاں ہے نہیں معلوم۔ تم ان دونوں سے انجان ہو، اس بارے میں راحم کو کیا جواب دو گے تم؟ اس کے جواب دینے کی صورت ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اس بارے میں
کیا کسی بارے میں بھی اس کے آگے سر نہیں اٹھا سکے گا؟ اس بات کا اسے ملال تھا۔ مضحکہ خیز بات ہے لیکن یہ سچ ہے۔ ایلاف لاہور ہے، اس نے لبوں پر ہاتھ پھیرتے کہا، اور انیشا آج آ جائے گی۔ وہ خاموش رہیں، کچھ نہیں کہا، بس اس کا ہاتھ ماتھے سے ہٹا کر کروٹ بدل لی۔ ماما آپ بیمار ہیں، چلیں ہاسپٹل چلتے ہیں۔ وہ ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے کہہ رہا تھا۔ زرینہ نے جلتے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پیچھے جھٹکا۔ چلے جاؤ سمر، پریشان نہیں کرو، میں اپنے بیٹے کے ساتھ وقت بتانا چاہتی ہوں۔ وہ دانت پیسے کمرے کا دروازہ بند کر گیا تھا۔ جہاں اس نے دروازہ بند کیا وہیں ایلاف ہوٹل کے کمرے میں دروازہ کھول کر اندر آئی۔ ایبک اس کے پیچھے ہی تھا۔ آج ہم یہاں ہیں، کل دن بھی۔ میں تمہاری شرط مان رہی ہوں۔ ایبک نے اس بڑے سارے کمرے پر نگاہ دوڑائی جہاں 2 جہازی سائز بیڈ رکھے تھے۔ دیوار پر بڑی LED نصب تھی، اس کے نیچے میز پر ڈھیر ساری CDs پڑی تھیں، جبکہ ایک جانب دیوار کی شیشے کی الماری تھی جس کے اندرونی خانے خالی نظر آ رہے تھے، اور دوسری دیوار پر پردے گرے تھے۔ پردوں کے پیچھے کس قسم کی کھڑکی تھی نہیں معلوم تھا۔ ہاں، کمرے کا رنگ انگوری تھا اور بیڈ کی چادریں اور پردے بھی اسی رنگ کے تھے۔ تمہیں یقین ہے ہم یہاں رہیں گے؟ ایبک نے بیگ انگوری پوشش والے صوفے پر پھینکا۔ وہ ہڈ جرسی کے سامنے کی زپ کھول رہا تھا جب اس کے ہاتھ درمیان میں ہی رک گئے۔ وہ متحیر سا اس کی طرف مڑا۔ یہ ہنی مون روم بالکل نہیں ہے، دیکھنے سے صاف ظاہر ہے۔ میں نے باہر تمہیں اپنا بھائی بتایا ہے، چاہو تو بکنگ کی تصدیق کر سکتے ہو۔ 2 بہن بھائی جو ابھی کراچی سے لاہور ریسرچ ورک کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے ایک کمرہ درکار ہے۔ ایبک نے ادھ کھلی زپ کو جھٹکے سے کھولا۔ کھولنے کے بعد ہڈ جرسی کو اتار کر صوفے پر جارحیت سے پھینک دیا۔ اور کوئی رشتہ نہیں ملا تھا تمہیں؟ باپ بنا لیتی اپنا۔ وہ سر جھٹک کر گول گلے والے گرے شرٹ کے بازو درست کر رہا تھا۔ ایلاف نے اپنا پرس میز پر رکھا اور مڑ کر بولی، آئیڈیا برا نہیں تھا، عمر زیادہ ہوتی تو یہ بھی کر لیتی۔ اس نے کوٹ نہیں اتارا تھا۔ وہ صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ فراک سٹائل کا وہ سبز رنگ کا کوٹ تھا جس نے اسے پورا چھپایا ہوا تھا۔ ایبک بازوؤں کو کلائی تک لانے کے بعد انہیں ترتیب سے کوہنیوں تک کر رہا تھا۔ ایلاف کی بات پر نظریں اٹھائیں۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہاری یہاں کوئی چال نہیں چل سکتی۔ اور یہ تم نے جرسی کیوں اتاری ہے؟ ماتھے پر بل ڈالے وہ اسے سوال کر رہی تھی۔ ایبک کے لبوں نے منہ پر مسکان کو چھوا۔ کیونکہ مجھے لگا میں اس شرٹ میں زیادہ ہینڈسم لگتا ہوں۔ اس کی شرارتی مسکان ایلاف کی نظر میں نہیں پڑی تھی۔ تبھی وہ سیل فون پر نگاہ گاڑے بولی، یعنی لوفر بازیاں بغدادیوں میں بھی پائی جاتی ہیں؟ امیزنگ۔ جھک کر بیگ کی زپ کھولتا ایبک کا ہاتھ پل بھر کو تھما، گردن کو حرکت دی اور چہرہ اس کی جانب کر کے بولا، میں بغدادی ہوں، تم کیسے جانتی ہو؟ ایلاف نے سوال پر فون کی اسکرین اس کی جانب کی جس میں اس کی ID موجود تھی۔ وہاں سب درج تھا۔ یقیناً وہ کرپٹڈ فائل تھی جو برہان نے ایلاف کو سینڈ کی تھی۔ وہ اس فائل تک رسائی پا چکی ہے، تبھی اب اس کے بارے میں سب جانتی ہے۔ کسی مہربان فرشتے کا کام ہے یہ۔ ویسے تمہارا ڈرائیو پانی کا بلبلہ ثابت ہوا۔ میں فلیٹ ہونے والی لڑکی نہیں ہوں۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ فلرٹ کر رہا ہوں؟ سوال تھا، بہت سنجیدہ سوال۔ مجھے یقین ہے اس بات کا، وہ فون کو صوفے پر رکھتے کہہ رہی تھی۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھی تھی، اب گھٹنے پر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے رکھ رہی تھی۔ ایبک نے سنجیدہ نگاہوں سے اسے تکا۔ خفگی کرختگی اس کے بھورے لینس میں آن سمائی۔ بیگ کی زپ کو جھٹکے سے چھوڑ کر وہ تھوڑا آگے کو جھک گیا۔ پھر اس نے صوفے پر پھینکی ہوئی ہڈ جرسی اٹھائی اور بازو اس میں ڈال کر شانوں پر جھٹکے سے سیدھی کی۔ زپ بند کرنے کی اس نے زحمت نہیں کی تھی۔ ہاں، بازو کونیوں تک موڑ لیے تھے۔ مجھے تمہارے ساتھ فلرٹ کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں تم انگیجڈ ہو۔ ایلاف کی اگلی بات نے اسے تکلیف پہنچائی تھی، مگر وہ تکلیف معنی نہیں رکھتی تھی۔ نوعمر دل کی خاموش اور پرانی محبتوں میں اس طرح کے درد یوں بھی معنی نہیں رکھتے۔ اور مجھے شراحیل سے بے انتہا محبت ہے، اضافہ کر لو اپنی معلومات میں۔ سیل فون صوفے پر جوں کا توں پڑا تھا۔ وہ ٹانگ کو جھلاتے اسے چڑھا رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی اس کے لفظوں سے سامنے والے کو کتنی ٹھیس پہنچی ہے۔ جانتی تو ہو سکتا ہے اس طرح نہ بولتی۔ ہونی بھی چاہیے۔ اس نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ روم سروس والا آ کر ان کے کمرے میں جوس کے گلاسز رکھ گیا تھا۔ ایبک نے بیگ کو کھول کر اس میں سے لیپ ٹاپ نکالا اور 2 کی بورڈز بھی۔ وہ چیزوں کو سیٹ کر رہا تھا۔ روم سروس والا کب کا جا چکا تھا۔ جوسز کے 2 گلاس جن کا آرڈر ایبک نے کیا تھا
کرسٹل کی میز پر ٹرے میں پڑے تھے۔ وہ ایبک کو اپنے کام میں مگن دیکھ کر پکار بیٹھی۔ تم نے کہا پس پردہ حقیقت کچھ اور ہے اور میرے خیال سے میں حقیقت جاننے کے لیے ہی یہاں ہوں۔ اس کا مخاطب ایبک تھا جس نے لیپ ٹاپ کی روشن اسکرین سے نظر اوپر کو اٹھائی۔ نظریں اٹھانے پر اسے بیک گراؤنڈ دکھائی دیا۔ الاف اس کی لیفٹ سائڈ پر تھی۔ بیک گراؤنڈ کے سلور پینٹنگ میں اسے انیشا نظر آنے لگی جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے مگر لب کھلے تھے۔ وہ کھلے لبوں سے کہہ رہی تھی، میں جانتی ہوں تم اسکول لائف سے ہی الاف کو پسند کرتے ہو۔ بدلے کی آنکھ میں تم یہ بات نہیں بھولے، مطلب تم اب بھی مثبت انسان ہو۔ اس نے آنکھیں موندی اور خود کو کہتے ہوئے سنا، کل بتاؤں گا۔ بیک گراؤنڈ کی سلور پلیٹنگ میں اب بھی انیشا جاویدہ تھی۔ تم اسکول میں ہمیشہ اس کے پیچھے رہا کرتے تھے۔ وہ آگے بے خبر چلتی تھی اور تم اسے چیز کیا کرتے تھے۔ میری دوستوں نے مجھے کئی بار بتایا تم الاف کو چوری چوری تکتے ہو۔ تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے پوری داستان درج تھی۔ وہ تمہاری بہت اچھی دوست بن گئی تھی، اتنی کہ آدھا اسکول تم سے خار کھانے لگ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کھولنے پر اسے الاف کی آواز سنائی دی، کل تک کا انتظار کیوں کروں میں بھلا، جو کہنا ہے آج ہی کہو۔ پلکیں جھپک کر اٹھی۔ انیشا کی آواز نہیں دبی تھی، اس کے ہاتھوں ہوئی رسوائی کے بعد بھی تمہارا دل اسی کی طرف رہا تھا۔ یہ میں اور راہم بھائی جان چکے تھے، تم اس سے محبت کرتے تھے اور ہو۔ کیا تم اپنی محبت کی خاطر اسے اپنے اور اس کے ماضی سے انجان نہیں رکھ سکتے؟ وہ سمر میں راہم کو ڈھونڈتی ہے، کیا تم راہم کی خاطر سب کچھ پوشیدہ نہیں رکھ سکتے؟ مدھم سرگوشی نما آواز کے ساتھ وہ اسے کہہ رہا تھا، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ تمہیں حقیقت سے آشنا کروں یا نہ کروں۔ میں دوراہے پر کھڑا ہوں۔ الاف نے بھووں کو آپس میں ملایا، ماتھے پر کئی بل پڑ چکے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم ڈیل نہیں توڑ سکتے؟ انیشا کے آخری الفاظ آخری بار اس کی سماعت میں گونجے۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا وہ کسی قسم کا کوئی بھی جھٹکا برداشت نہیں کر پائے گی۔ ایسا ہونے سے اس کی حالیہ یادداشت بھی چلی جائے گی، وہ کومے میں بھی جا سکتی ہے۔ تم اس کی زندگی کی خاطر سمر کی حقیقت کو چھپا دو، میں جانتی ہوں تم ایسا کر لو گے۔ اس نے ایک طویل سانس خارج کیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، اس نے فیصلہ کیا۔ بیک گراؤنڈ کی سلور پلیٹنگ میں غائب ہوتی انیشا اسے مدد طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایبک نے اسے نگاہیں چرائیں اور پلسرات سے گزرتے کہنے لگا، میری بہن کا قتل ہو گیا تھا، مقتولوں سے بدلہ لینے کے لیے ہی میں یہ کر رہا ہوں۔ ادا کی موت کا ذکر اس لیے ہمیشہ سے پلسرات سے گزرنے کے مترادف ہی رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اصل پلسرات کیسا ہوگا، اس کے لیے اسے مرنا پڑے گا اور بہت عرصے انتظار کرنا پڑے گا، لیکن جو زندگی کا پلسرات تھا وہ اس کے لیے یہی تھا۔ تو کیا وہی چاروں؟ ایبک نے اس کی بات قطع کی تھی۔ نہیں، چہرہ اس کی طرف نہیں کیا کیونکہ وہاں کرب کے آثار رقم ہو چکے تھے۔ وہ چاروں وہ نہیں ہیں، وہ صرف ذریعہ ہیں۔ اور تمہاری معلومات کے لیے بتاتا چلوں، جو گولی میں نے اس لڑکے کو ماری تھی وہ پلاسٹک کی تھی۔ وہ زندہ ہے، تھوڑا زخمی ہے لیکن زندہ ہے۔ بھلے اس نے چہرہ اس کی جانب نہیں کیا تھا لیکن آواز کا زخمی پن الاف تک پہنچ گیا۔ چند لمحے وہ گنگ رہی، پھر بولی، تو فقط اتنا ہی؟ پس پردہ حقیقت یہی ہے؟ وہ مسکرایا، دکھ سے چور مسکراہٹ، بیگانی، بے مروت، انجان سی مسکراہٹ۔ یہی کہہ لو۔ بالآخر رخ اس کی طرف موڑ ہی دیا۔ الاف کو جھٹکا لگا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے گھٹنے پر موجود کوٹ کو مٹھی میں جکڑا۔ نم آنکھوں والا وہ انسان اسے جانا پہچانا لگ رہا تھا، مگر کیوں؟ کیا ہم پہلے مل چکے ہیں؟ ایبک نے نفی میں سر کو ہلایا اور جھوٹ بول دیا۔ نہیں۔ الاف نے آنکھیں بند کر کے خود پر کنٹرول کیا، گہرا سانس بھرا، پھر ترہم اٹھ کر آیا۔ اس کے سر میں درد شروع ہو چکا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے مخاطب تھی، بہنوں کا درد میں سمجھتی ہوں۔ جب انیشا کو چوٹ لگ جاتی ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایبک نے اس کی بات پھر سے اچکی، میری بہن کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا تھا، میں زخمی تھا، گولی لگی تھی، اس لیے کچھ نہیں کر سکا۔ الاف تنگ ہوئی، تھوک نگلا، پہلے سے زیادہ ترہم ہوا اس انسان پر۔ I'm sorry، مدھم آواز میں کہا، یقیناً تمہیں انصاف ملے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا یقین کرو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ کیا واقعی تم میرے ساتھ ہو؟ اس نے پوچھا۔ کس انداز میں تھا اور وہ لے گئی اسے کس انداز میں؟ سب ٹھیک کہتے ہیں، وہ سب بھول چکی ہے۔ ہاں نا، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اگر تمہاری کہانی سچی ہوئی تو کسی کی اتنی جرأت نہیں تمہیں ہاتھ بھی لگا لے۔ میں سمر بھائی سے بات کروں گی، تم اصل قاتلوں تک پہنچ جاؤ گے، پھر تم ان کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس تم یرغمالوں کو چھوڑ دو اور مزید بلیک میل کرنا بند کر دو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے بیڈ کی پائنتی پر آ کر بیٹھ گئی۔
وہ واقعی سب بھول گئی تھی۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ الاف نے لیپ ٹاپ کی بیگ پر نظر ڈالی جہاں سنہری زمین پر آدھا کھایا ہوا سیب موجود تھا۔ تم سرنڈر کرو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے ابھی سمر بھائی کو لوکیشن سینڈ کی ہے، وہ آتے۔ فلو میں بولتے وہ ایک دم چپ ہوئی۔ ایبک کی ساکن نگاہیں اسے ہاتھ مسلنے پر مجبور کر گئیں۔ یعنی مجھ پر یقین اس لیے کیا گیا؟ یعنی تم شروع سے ہی سمر سے کانٹیکٹ میں تھیں؟ ایبک ایک دم کھڑا ہوا، کھڑکیوں کے پردے میں سے جھانکا تو ہر سو رینجرز کھڑی نظر آئی۔ ایبک میری بات سنو، میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ کوئی تمہیں۔ اس نے برقرفتاری سے سلور پسٹل نکال کر اس کے ماتھے پر رکھی۔ الاف اس حرکت سے ٹھٹرا گئی تھی۔ ایک لفظ اور نہیں، ٹریگر پر انگلی مضبوطی سے جمی، ورنہ جان سے مار دوں گا۔ آج صبح سے ہی موسم ابر آلود سا تھا، آسمان سرخ تھا اور ہوا میں مٹی کی مہک تھی۔ معلوم ہوتا تھا کسی بھی وقت گرد کے بگولے اٹھ جائیں گے۔ ایسے میں برہان کھڑکی کے پردوں کو گھسگا کر باہر جھانک رہا تھا۔ انیشا کو انہوں نے باقی قیدیوں کے ساتھ نہیں رکھا تھا، اس کے ہاتھ اب بھی بندھے ہوئے تھے۔ موسم کے بگڑتے حالات اور انیشا کی آواز پر وہ چونک کر پلٹا۔ وہ الاف سے ملنے گیا ہے نا؟ برہان مڑ کر اس بات میں سر ہلایا۔ اسے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس بات پر حیرانی بھرا کیوں؟ برہان کے لبوں سے برآمد ہوا۔ انیشا حزن سے مسکرائی۔ چھوٹی موٹی ملاقاتیں الگ بات ہوتی ہیں، لیکن وہ جس ملاقات کے لیے اس کے پاس گیا ہے، تمہیں لگتا ہے الاف نے اسے خود تک ہی رکھا ہوگا؟ برہان نے تیزی سے پردہ چھوڑا اور پورا مڑ گیا۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ وہ مسکرائی، پھر سر اٹھایا اور لبوں کو جنبش دی۔ مطلب سادہ اور بہت واضح ہے آرکیٹیکچر صاحب، الاف اس طرح کی ملاقاتیں کبھی بھی سمر سے پوشیدہ نہیں رکھتی، چاہے جینڈر کوئی بھی ہو۔ وہ سمر میں راہم کو دیکھ کر ہر بات اسے بتا دیتی ہے، ضرور یہ بھی بتائی ہوگی۔ انیشا نے اسے دھچکا پہنچایا۔ اس کی بات سنتے ہی برہان فون کی جانب لپکا۔ اس کی انگلیاں برقرفتاری سے ایبک کا نمبر ڈائل کر رہی تھیں، مگر وہ تھا کہ فون اٹھا کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ اٹھاتا کیسے؟ الاف پر پسٹول جو تانے کھڑا تھا۔ یہ منظر لاہور کے 5 اسٹار ہوٹل کا تھا، جسے ہر سمت سے رینجر نے گھیر لیا تھا، یہاں تک کہ اس کے کمرے کے دروازے کو بھی۔ فون میز پر پڑا اسکرین کو جلا بجھا رہا تھا۔ فون والا کھڑکی کے پاس الاف پر پستول تانے کھڑا تھا۔ چاہوں تو ایک لمحہ لگا دوں گولی چلانے میں، مگر یہ چاہت ہی تو نہیں ہوتی مجھ سے۔ پستول کی ٹھنڈی نال اس لڑکی کے ماتھے پر تھی۔ اندر کے پردے ساکن تھے، انہیں کیا معلوم تھا کہ باہر سرخ مٹی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ دیکھو تم فضول میں گھبرا رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے فقط سمر بھائی سے بات کی ہے اور وہ بھی تم سے بات ہی کرنے آ رہے ہیں، اتنا اوور ری ایکٹ نہیں کرو تم۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ایبک نے جھٹکے سے پردے کو کھینچا۔ وہ اسے پولیس کی نفری دکھانا چاہتا تھا، لیکن سرخ مٹی کے بگولوں نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ شیشہ گرد آلود ہو گیا، سنائپرز کا نشانہ خطا ہونے لگا۔ اگر ایسا ہے تو چلو باہر میرے ساتھ۔ اس کی کوہنی کو دبوچے وہ فون اور لیپ ٹاپ کو وہیں چھوڑے دروازہ کھول چکا تھا۔ اس کے دروازہ کھولنے کی دیر تھی، چند جوان دھڑا دھڑ اندر داخل ہوئے۔ ملک کے امراء کے ثبوت جو یرغمال تھے اس کے پاس۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ متحیر تھی۔ ایبک نے اسے سختی سے دبوچا ہوا تھا، دبوچے ہی 2 قدم پیچھے ہٹا۔ لڑکی کو چھوڑ دو ورنہ تم جان سے جاؤ گے۔ الاف اسلحے سے لیس اس جوان کی بات سن کر کانپی۔ اس نے سر ایبک کی طرف کیا، پھر نظریں اٹھائیں۔ ایبک کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ باہر جانے دو، وعدہ کرتا ہوں ہوٹل سے باہر جا کر اسے چھوڑ دوں گا۔ دروازہ پورا واک کیا تھا اور وہ اس کھلے دروازے سے اتنی رینجرز نظر آ رہی تھی جتنی شاید کبھی اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیوں ہو رہا تھا؟ اس کا دماغ پھک ہوا۔ میں نے کہا لڑکی کو چھوڑو، نہیں تو تم بھون دیے جاؤ گے۔ دھاڑنے کی آواز پر ایبک نے لوڈڈ پسٹل الاف کی کنپٹی میں گھسائی اور وہ سب کہا جو وہ کبھی نہیں کہنا چاہتا تھا۔ یاد رکھو میرے ساتھ یہ ہے، ایک گولی لگی تو دوسری پر اسے شیلڈ بناؤں گا اور میں یہ بھی کر گزروں گا۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ آگے قدم بڑھانے لگا۔ ہدایت سخت تھی کہ لڑکی کو کچھ نہ ہو، اس لیے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا گیا۔ وہ بڑے ڈھک بھرتا ایک ہاتھ سے اس کی کوہنی دبوچے اور دوسرے سے پسٹل پکڑے اسے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ الاف دائیں بائیں کھڑی مسلح رینجرز کو دیکھ کر وہاں سی ہو گئی۔ سمر کہاں تھا؟ اس کی نظریں سمر کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ یہ سب تمہیں مارنے کے لیے یہاں موجود ہیں؟ برہان سی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ شیشے کی لفٹ میں سے بھی وہ ایبک کے سر پر پڑتے بے تحاشا سرخ ڈاٹس کو دیکھ سکتی تھی۔ نہیں، پارٹی کے لیے آئے ہیں، تمہارے گیسٹ ہیں نا، تم نے ہی بلایا ہے انہیں۔ لفٹ کھل چکی تھی، وہ لابی کی طرف بڑھنے لگے۔ پورا ہوٹل خالی تھا، یہاں تک کہ
اسٹاف بھی وہاں موجود نہیں تھا، بس رینجرز تھی جو ہر جانب تھی۔ ایک امیر ہیکر اور کڈنیپر کے لیے اس طرح کا استقبال تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ ویسے تمہارا انداز مجھے پسند آیا۔ ایلاف نے ہر سو دیکھ کر نتیجہ نکالا اور گھبراتے بولی، تم سرنڈر نہیں کرو، مجھے لے کر یہاں سے چلے جاؤ ورنہ یہ تمہیں مار دیں گے۔ جانے کیا تھا کہ وہ اونچی آواز میں چیخ کر کہہ رہی تھی۔ پہلے اس کے ہاتھ ڈھیلے اور نیچے گرے تھے، مگر اب اس نے ایبک کی کونی کو سختی سے تھام لیا۔ کچھ تھا اس کے اندر جو ایبک کے لیے اسے بے چین کر رہا تھا، مگر کیا؟ بہت جلدی پتہ چل گیا مادام کو۔ ویسے تم بھی تو یہی چاہتی تھیں۔ وہ ابھی لابی کے سرے پر ہی تھا کہ سامنے اسے سمر کھڑا نظر آیا۔ سمر اس کا بھائی تھا، وہ اس کی بات سمجھے گا، ایلاف کو لگتا تھا، لیکن سمر نے یہ کیا؟ کیا اتنی رینجرز؟ وہ کوئی دہشت گرد تو نہیں تھا، تو پھر یہ سب کیوں؟ مجھے چھوڑنا نہیں، وہ اسے کہہ رہی تھی۔ اس کے سر میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ فلیش بیکس ہوئے، کسی اسکول کے، کسی ہوٹل کے باہر کے، کسی کے اطراف محبت کے۔ سمر کو ہرانا آسان کام نہیں ہے بچے، دیکھو چہارسو تمہاری موت کھڑی ہے۔ سب شیلڈ میں تھے، فقط ان تینوں کے۔ سمر نے یونیفارم پہنا ہوا تھا، ہاں گن بیلٹ میں لگی ڈھیر ساری گنز ضرور نظر آ رہی تھیں۔ سامنے سے ہٹ جاؤ۔ ہوٹل کا بڑا سارا گیٹ کھلا تھا جس میں سے سرخ آندھی اندر داخل ہو رہی تھی۔ سمر کی شرٹ اس آندھی کے زور پر بری طرح پھڑپڑا رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں صورت ہٹ سکتا ہوں جب میری بہن تمہاری قید میں ہو؟ مجھے نہیں چھوڑنا، وہ ڈرتے ہوئے دماغ میں آئی سوچوں کو جھٹکتے کہہ رہی تھی۔ ایبک نے ایک جھٹکے سے اس کی کونی چھوڑ کر اسے سمر کی طرف دھکیلا۔ سمر نے آگے بڑھ کر ایلاف کو اپنے بازو میں پکڑا۔ ایلاف نے تحیر سے سر اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس کا خواب حقیقت کا روپ دھارنے والا تھا۔ اس خواب میں جو انسان تھا وہ یہ تھا، ایبک۔ اس کے لب ہولے سے ہلے۔ وہ ایبک تھا۔ کون ایبک؟ کیا وہ کسی ایبک کو جانتی تھی؟ کسی ایسے ایبک کو جس کے لیے وہ رو سکے، جس کی موت پر وہ تڑپ سکے؟ کیا وہ کسی ایسے ایبک کو جان سکتی تھی؟ لو چھوڑ دیا، کیا کر لو گے اب؟ زیادہ سے زیادہ جان سے مار دو گے، مگر ایک بات کہوں، میری موت تم پر بھاری پڑے گی۔ چھوڑنے سے پہلے اس نے ایلاف کے کان میں کچھ کہا تھا۔ کیا؟ وہ بعد میں بتاؤں گی۔ اس کی دھمکی پر سمر بپھر گیا۔ بپھرتے ہوئے ہی اس نے گن نکال کر لوڈ کی اور رخ اس کی طرف کر دیا۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ بکواس کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ قابل تو تم نہیں رہو گے جینے کے۔ اس نے پسٹل والا ہاتھ اوپر اٹھایا تھا۔ ابھی اس کا ہاتھ مکمل طور پر اٹھا بھی نہیں تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا، مجھے کچھ کرنا ہوگا، برہان یہاں سے وہاں ٹہلتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اس کا سر پھٹا جا رہا تھا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے انیشا کی طرف لپکا، اس کے قدموں میں بیٹھ کر گویا ہوا، وہ لوگ کیا کر لیں گے اس کے ساتھ جبکہ وہ قاتل بھی نہیں ہے۔ محبت میں ٹوٹی انیشا کی آواز بھی ٹوٹے کانچ جیسی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں فقط قاتل مارے جاتے ہیں؟ یہاں قاتل کے علاوہ وہ سب مرتے ہیں۔ ایبک نے غلط کیا، اس نے موت کو خود دعوت دی۔ برہان کا دل کٹنا شروع ہوا۔ ایبک جب زخمی ہوا تھا تو اس نے اس پر اپنا سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ وہ بچوں کی طرح آہستہ آہستہ ٹھیک ہوا، بولنا شروع ہوا، چلنا شروع ہوا، جذبات آئے تھے، احساسات ظاہر ہوئے تھے۔ ایبک کو اس نے جب کوڑے دان سے اٹھایا تو اپنی ہڈیوں، اپنے مسلز، گوشت اور رگوں سے بہتے خون کا سہارا لیا تھا۔ وہ اس انسان کو کیسے مرتا دیکھ سکتا تھا جس سے اسے محبت ہو گئی تھی؟ محبت، ناز، ناز اس کے دماغ میں آئی تھی۔ وہ کھڑا ہوا اور جلدی سے اسے فون ملایا۔ وہ جو یہاں سے کوسوں دور برگر شاپ میں بیٹھی اپنا ڈنر انجوائے کر رہی تھی، برہان کی کال پر چونکی۔ آج اسے کیسے یاد آ گئی میری؟ سوچتے ہوئے اس نے کال اٹھائی تھی۔ اٹھا کر جو اسے پتہ چلا وہ اسے دوڑنے پر مجبور کر گیا۔ اس کا برگر پلیٹ میں دھرا کا دھرا رہ گیا۔ کرسی کافی پیچھے ہو چکی تھی، میز خالی تھی۔ ہم لاہور جا رہے ہیں اور تم میرے ساتھ چلو گی۔ میں کوئی ایکسکیوز نہیں سنوں گا، اگر تم نے ذرا سی ہوشیاری کی تو میں تمہیں مار دوں گا۔ وہ چاقو کی مدد سے ٹیپ کو کاٹتے کہہ رہا تھا۔ چھوٹا سا بیگ تیار کر کے وہ جہاز میں سوار ہو چکا تھا۔ انیشا اس کے ساتھ ٹھس بیٹھی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ لڑکی کیا کرے گی؟ برہان لب نیچے بیٹھا تھا، پاؤں عجلت میں محو حرکت تھا۔ وہ جلد از جلد لاہور پہنچنا چاہتا تھا کسی بھی صورت۔ اپنا منہ بند رکھو، اگر ایبک کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا میں تم میں سے کسی کو بھی نہیں بچنے دوں گا۔ مگر کب تک؟ انیشا نے اس کی بات قطع کی۔ وہ کل سے اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ اب تھک گئی تھی، مزید کوئی جھٹکا ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آخر کب تک یہ انتقام کا چکر چلتا رہے گا؟ میرے بھائی نے گناہ کیا اور ایبک کی بہن نے اسے دیکھا۔ اس دیکھنے سے سب ختم کر دیا، اس کی زندگی، میرے بھائی کی زندگی، ایلاف کی یادداشت، سب کچھ۔ لینڈنگ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔
برہان نے کراہیت سے اس لڑکی کو سنا۔ یعنی تم کہہ رہی ہو سب غلطی ادا کی تھی؟ انیشا نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ میں نے ایسا نہیں کہا کہ یہ میرے بھائی کی بے رحمی ہے جو سب ختم کر رہی ہے۔ میرے بھائی جیسے نہیں بننا تم پلیز۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ دونوں ایک ساتھ پلین سے اترے۔ بورڈنگ پاس کرتے ہی برہان نے ناز کو کال ملائی۔ میں گنز کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یقین کرو کسی گولی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ایبک کے جسم کو چھو سکے۔ ہیلو برہان، کیا ہو گیا؟ تم خاموش کیوں ہو؟ برہان، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ ہیلو ہیلو۔ اور وہ جو فون کو کان سے لگائے بیٹھا تھا اس کے ساتھ دل بھی نیچے گرا بیٹھا۔ ایئرپورٹ پر لگی اسکرین پر پولیس کی تازہ ترین کامیابی کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا تھا۔ بتایا جا رہا تھا کہ وہ ہیکر جس نے تمام نجی ریکارڈ چرا کر گورنمنٹ کو بلیک میل کیا تھا اور شہر کے امراء کو یرغمال بنایا ہوا تھا، ایس پی سمر کے ریٹ میں مارا گیا۔ اس کے خون سے بھرے چہرے کی تصویر پوری اسکرین پر نظر آ رہی تھی۔ نیم آنکھیں کسی کی منتظر تھیں۔ پاکستان میں موجود ایک بغدادی ہیکر اور کڈنیپر کا آج بہت بڑا کامیاب ریڈ کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ وہی انسان ہے جس نے پچھلے کچھ ماہ سے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہوئی تھی۔ ایبک نامی اس انسان کا را اور دیگر خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ رابطہ تھا جنہیں وہ یہاں کی معلومات چوری کر کے بھجوا رہا تھا۔ اے ٹی ایم مشینز اور بینکس کی چوریوں میں بھی اسی بغدادی ہیکر کا ہاتھ تھا۔ ڈارک نیٹ پر ڈیٹا کی بولی لگانے والے انسان کا آج کام تمام ہوا۔ اب سے پاکستان محفوظ ہے۔ برہان گھٹنوں کے بل نیچے گرا۔ اس کی آنکھوں سے سیل رواں ہوا۔ وہ لوگوں کے بیچ گرا چیخ اٹھا تھا۔ ایس پی سمر پاشا کا کہنا ہے کہ ملک کی سالمیت کے لیے اس کی موت یا گرفتاری بہت ضروری تھی۔ ملک کو اس طرح کے وائرسز سے پاک کرنا اشد ضروری ہے جس طرح آج ملک کی خدمت اور اس کی بقا کی خاطر انہوں نے جان کی بازی لڑی ہے۔ آئندہ بھی وہ ایسا کرتے رہیں گے۔ نیم اندھیرے میں ڈوبے اس لاؤنج میں فقط ٹی وی کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ غفور صاحب بت بنے صوفے پر بیٹھے تھے جبکہ اپنے کمرے میں راحم کی تصویر کو سینے سے لگائے زرینہ ماتم کناں تھیں۔ ایک اور راحم کی موت ہوئی تھی، ایک اور بے قصور مارا گیا۔ ان کا سمر کیسے اتنا ظالم ہو سکتا تھا؟ کیسے؟ زمین زاد نامی اس ہیکر پلس کڈنیپر نے کئی جانوں کو ابدی نیند سلایا تھا۔ وہ پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ بیجنگ کے لیے بھی خطرے کا باعث تھا۔ ایس پی سمر غفور بیجنگ کی پولیس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا اور امید کرتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی اس طرح ایک ساتھ کام کرتے رہیں گے۔ ناز گھٹنوں میں منہ دیے ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کا سسٹم آن تھا۔ کئی سیاہ اسکرین پر کئی لائنیں اوپر نیچے حرکت کر رہی تھیں۔ حکومت پاکستان اور بیجنگ کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں پر خاص کام کرنا چاہیے تاکہ فیوچر میں وہ اس طرح کے ٹاکسک انسان نہ بن سکیں۔ زمین ذات نامی شخص کی موت بہت ضروری تھی ورنہ وہ معاشرے میں بہت خطرے کا باعث بنتا۔ جوزف سجدے میں گرے ہچکولے رے رہے تھے۔ مسز جوزف تسبیح کے دانوں کو آنسو بہاتے گرائی جا رہی تھیں۔ زمین ذات کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دے دیا گیا ہے۔ فورینسک رپورٹ کل نشر کی جائے گی۔ 2 دن بعد۔ میرا نام ایبک ہے، ایبک سلطان۔ سرخ آندھی کب کی ہو کر چلی گئی تھی۔ جاتے جاتے بہت سے گھر اور بہت سے دل اجاڑ گئی تھی۔ یہ اب تک کی پاکستان میں ہوئی سب سے بھیانک قسم کی تیز ترین ہوا تھی جس میں سرخ مٹی کی مقدار ضرورت سے زیادہ تھی۔ کئی گھر اجڑے، کئی چھتیں گریں اور کئی دل ویران ہوئے، مگر یہ فقط 1 گھنٹے کے لیے تھا۔ 1 گھنٹے بعد ہوا کی مقدار معمول پر آ گئی۔ رفتہ رفتہ موسم ٹھیک ہونے لگا۔ موسم تو ٹھیک ہو رہا تھا لیکن جو اجڑ چکا تھا وہ کب اور کیسے ٹھیک ہوتا بھلا؟ یہ صبح کی 9 بجے کی خبروں کا وقت تھا جب چائے پیتے سب کے ہاتھ یخلک رکے۔ ٹی وی کے والیوم، ریڈیو کی آواز اور فون کے اسپیکر کو بڑھا دیا گیا۔ سب دل تھامے سانسیں روکے اسے سن رہے تھے جو ریوالونگ چیئر پر سیاہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس ٹی شرٹ پر آئی لو اللہ سفید رنگ سے لکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ سفید دل بھی بنا ہوا تھا۔ پہننے والا ایبک سلطان تھا جو کہہ رہا تھا، میری یہ ویڈیو جب تک آپ لوگوں کے پاس پہنچے گی تب تک شاید میں خالق حقیقی سے جا ملوں گا۔ عجیب بات ہے لیکن مجھے لگتا ہے جیسے میں مرنے والا ہوں۔ مجھے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے جیسے کوئی مجھے لینے آ رہا ہے اور میں ان چاپوں سے ڈر جاتا ہوں۔ ہا ہا ہا۔ نیچے ٹی وی لاؤنج سے یہ آواز اس کے کمرے تک آ رہی تھی۔ برش کو بھورے رنگ میں ڈبوئے وہ کسی کی آنکھوں میں بھر رہی تھی۔ وہ مزید کہہ رہا تھا، ہر انسان کا اینڈ ہونا ہے اور میرا بھی ہونے والا ہے۔ اگر پولیس کی گولی نے مجھے نہیں مارا تو میں انکیوریبل ٹیومر سے مر جاؤں گا۔
جو مجھے پچھلے 1 سال سے ہے، جس کی شدت، جس کا درد اور ڈاکٹر کا مایوس چہرہ مجھے بتا چکا ہے کہ وہ وقت بہت نزدیک ہے۔ رومانیہ کے سمندر کنارے کھڑے برہان نے لہروں پر نظروں کو مرکوز رکھا ہوا تھا۔ دور کہیں سے کسی کے موبائل فون میں سے یہ آواز اس تک پہنچ رہی تھی۔ سمندر کی تیز چنگھاڑتی آواز بھی اس کی کانوں کو اس تک پہنچنے سے روک نہیں پائی۔ ایبک کی آواز اس کے کانوں میں پڑنے سے کون روک سکتا تھا بھلا؟ میں پوائنٹ پر آتا ہوں، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے میں بھی ایک عام انسان تھا۔ آپ ہی کی طرح یقیناً 1% لوگ مجھے جانتے ہوں گے اور 999 نہیں، اس لیے میں ان اکثریت سے مخاطب ہوں کہ مجھے سنیں اور سمجھیں۔ اپنے کمرے میں قید ناز شیشے پر ہاتھ رکھ کے اس جگہ کو تک رہی تھی جہاں کبھی جوزف اور برہان نے ان دونوں کی جاسوسی کی تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ یہ خبر پوری دنیا میں بیک وقت نشر ہو رہی تھی۔ کوئی بھی انسان پیدائشی برا نہیں ہوتا۔ حالات، واقعات، کسی بہت اپنے کی جدائی اسے ایسا بننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میری بہن کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ میری معصوم ماں کو مار دیا گیا۔ میری محبت کو میری آنکھوں کے سامنے مفلوج بنایا گیا۔ ٹارچر، اذیت سب ملی۔ کیوں؟ کیونکہ میں کمزور تھا، فائنینشلی بھی اور فزیکلی بھی۔ چکنے فرش پر 2 پاؤں تیزی سے دوڑ رہے تھے۔ ان کے دوڑنے کی آواز دور سے سنی جا سکتی تھی۔ اس دھمک میں غصہ، طیش اور جنون شامل تھا۔ وہ پاؤں سمر کے تھے۔ میری بہن کا جرم فقط اتنا تھا کہ وہ کسی کے قتل کی گواہ بن گئی تھی۔ اس نے وہ سب دیکھ لیا جو اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس نے وہ سب سن لیا تھا جو اسے نہیں سننا چاہیے تھا۔ چند لمحوں کی غلطی نے اس سے اس کی پوری زندگی چھین لی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتی تو میں ایسا نہ ہوتا جیسا کہ میں ہو چکا ہوں، بے حس، خود غرض اور خود پسند۔ وہ پاؤں دوڑتے ہوئے مین روڈ کی جانب آئے تھے۔ براڈ کاسٹنگ روم میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں تھا جو کام کر سکے۔ سب کمپیوٹر، سب کی بورڈ، سب اسٹیشنز ہیک ہو چکے ہوئے تھے تبھی تو یہ خبر چل رہی تھی۔ بریکنگ نیوز، لائیو۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر میرے الفاظ کم پڑ رہے ہیں۔ خاموشی سے مرنا چاہتا تھا کیونکہ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہیں تو اس انتقام کے چکر کو رکنا چاہیے، بالکل رکنا چاہیے۔ میں ہی تو وہ آخری انسان ہوں جو اس کہانی میں انتقامی چرخے کو روکے گا۔ لیکن حقیقت بتانے کے بعد جوزف صوفے پر گردن لڑکائے بیٹھے تھے کہ اب ان میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ اس سے حرکت دے سکیں۔ مسز جوزف اس کے پاس ہی بیٹھی تھیں۔ رات کی سیاہی میں ان کی آنکھوں کی نمی تاروں کی طرح ٹمٹما رہی تھی۔ ٹھیک کہتے ہیں، محبت کے لیے کسی خون کے رشتے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جب ہوتی ہے تو خون کے رشتے سے بھی بڑھ کر اپنی ہوتی ہے۔ یہ شرٹ میں نے اسے گفٹ کی تھی، وہ دل میں کہہ رہی تھیں، کہنے کے بعد اسے سن رہی تھیں۔ میری بہن کا قاتل صرف اس کا قاتل نہیں تھا، اس سے پہلے بھی وہ 2 قتل کر چکا تھا۔ ایک اس لڑکی کا جسے وہ تھریٹ کر رہا تھا، دوسرے اپنے سگے بھائی کا۔ چائے پیتے کئی ہاتھ کانپے تھے۔ کیوں؟ کئیوں کو اچھو لگا تھا۔ میری بہن اینی شاہد ہے اور میں اس کے ثبوت کو ریویل کر رہا ہوں۔ اسی خوف سے اس نے میری بہن کو مار دیا اور پھر اپنی ہی بہن کا سر جو یہ سب دیکھ چکی تھی اتنی بار دروازے میں مارا کہ وہ ریٹروگریڈ ایمنیسیا جیسے مشکل مرض میں مبتلا ہو گئی۔ کوئی بھائی اتنا ظالم ہو سکتا ہے کیا؟ ہسپتال کے ٹھنڈے سے کمرے میں دنیا و مافیہا سے بیگانی وہ نالیوں میں جکڑی ہوئی لیٹی تھی۔ شراحیل نے اس کے ہاتھ کو تھام رکھا تھا۔ شدید صدمے کے زیر اثر وہ کومے میں چلی گئی تھی۔ ڈاکٹرز اس کی کنڈیشن کو لے کر پر امید تھے۔ اس کے ٹھیک ہونے کے امکان زیادہ تھے۔ ہاں، ہو سکتا، بشرطے کہ اس بھائی کا نام ایس پی سمر غفور ہو۔ وہ چند لمحے کو رکا۔ سب کا سانس کھینچ کر وہ خود گہرا سانس لے رہا تھا۔ میں نے اپنے سسٹم کو 2 دن کے بعد تک سیٹ کیا ہے۔ اگر میں مر جاتا ہوں تب بھی یہ ریکارڈنگ چلے گی، اگر میں بچ جاتا ہوں تب بھی۔ مگر ہاں، سمر سن رہے ہو؟ پوری اسکرین پر اس کا چہرہ تھا۔ سمر خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا سب پر نظر ڈال رہا تھا جو بے اعتباری سے اسے ہی تک رہے تھے۔ وہ نہ، میں سر ہلاتا پھر سے اسکرین کی جانب متوجہ ہوا جہاں ایبک چپ نہیں ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا جو یہ تھا، میں نے جتنے بھی لوگوں کو اغوا کیا وہ سب تمہارے ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تم جیسے ہی بد فطرت اور منافق ہیں۔ افسوس کہ تمہارے جیسے آفیسر کو ملک کی امراء کی گردنیں عزیز ہیں لیکن معصوم اور بے قصور عورتوں کی عزت نہیں۔ وہ کسی نے مجھے کہا تھا، کسی کی زندگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم چپ رہو، مگر میں نے فیصلہ کیا اگر میں نے ایسا کیا تو ناانصافی ہوگی، رینا کے ساتھ، تمہارے بھائی راحم کے ساتھ، میری بہن ادا کے ساتھ۔ اور وہ رک گیا۔ سمر کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ ایلاف کا نام لے دے گا؟
اسے لگا اس کی ٹانگوں میں جان باقی نہیں رہی ہے۔ تبھی اس نے کرسی کا سہارا لیا تھا اور اس کے ساتھ جس کے ساتھ میں نے یک طرفہ محبت کی تھی۔ میں یہ ناانصافی ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں تمہیں آزاد چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ میں تمہیں یہ کانفیڈنس نہیں دینا چاہتا ہوں کہ تم کسی سے نہیں ہارتے۔ میں تمہیں مزید قتلوں کی جرأت نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں کھلا نہیں چھوڑ سکتا۔ جہاں سے شروعات ہوئی تھی وہیں چلتے ہیں۔ جس خوف سے تم بھاگ رہے تھے اتنے سال، آج وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ جس ویڈیو کی خاطر تم نے 2 بے قصور جانیں لیں، آج اس ویڈیو اور آڈیو کو پوری دنیا سنے گی۔ سو گائز، آر یو ریڈی فار دیٹ؟ اس نے آگے جھک کر کوئی بٹن پش کیا۔ کرینا کا قاتل سامنے تھا۔ راہم کو مارنے والے کا چہرہ سب دیکھ رہے تھے۔ ادا پر گن چلانے والا سب کی نظروں میں تھا۔ ایبک پر تشدد کرنے والے کو ایلاف کو مفلوج کرنے والے کو سب دیکھ رہے تھے۔ الگ الگ جگہیں تھیں، الگ الگ وارداتیں تھیں، بس فرق اتنا تھا کہ مارنے والے کا چہرہ واضح تھا اور مرنے والوں کا دھندلا، ماں سوائے کرینا کے۔ یہ سب جھوٹ ہے، بہتان ہے مجھ پر۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بند کرو اسے، میں نے کہا بند کرو۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، لیکن کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ جو دیکھ چکے تھے وہی سچ تھا، وہی حق تھا۔ اس نے کہا تھا بند کرو تو بند ہی کیا گیا۔ وہ بھی کال کوٹری میں۔ پوری دنیا کے آگے اس کی وردی سے میڈلز نوچے گئے، اسے سسپینڈ کر دیا گیا۔ کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالیں اور کال کوٹری میں پھینک دیا گیا۔ یہ معمولی سزا تھی، بہت معمولی۔ بہت جلد اس کے لیے عدالت کڑی سے کڑی سزا سنائے گی، ایسی سزا جو دیکھنے والے کے لیے عبرت کا نشان ہوگی۔ ثمر غفور کی زندگی بس یہیں تک تھی۔ انصاف کا ہتھوڑا بول اٹھا تھا، ظلم کا اختتام ہوا تھا۔ 2 سال بعد کیا کر رہی ہو؟ ایلاف نے بال اونچے کر کے باندھے ہوئے تھے۔ ٹیل پونی اس کی گردن پر جھول رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کسی کام میں مصروف تھی جب شراحیل نے آئینے میں سے اسے دیکھتے پکارا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ سیزن دیکھ رہی ہوں، دی سٹی ہنٹر۔ سب ٹائٹل پر اس کی نظر تھی۔ کانوں پر لگے ہیڈ فونز میں آواز ہلکی آ رہی تھی۔ ایسا اس لیے کیا گیا تھا تاکہ وہ شراحیل کو سن سکے۔ جب وہ چلا جائے گا تب وہ آواز تیز کر لے گی۔ پچھلے ہفتے تو دیکھا تھا تم نے، اور میرے خیال میں کئی سال پہلے بھی۔ وہ کف لنکس لگاتے کہہ رہا تھا، ساتھ میں کنکھیوں کے ساتھ اسے دیکھے بھی جا رہا تھا۔ کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، یہ پہلی بار ہے۔ میرے ساتھ ایسے مذاق نہیں کیا کرو، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شراحیل نے آنکھیں بند کرتے گہرا سانس لیا۔ 2 سال پہلے کے ڈاکٹرز کے الفاظ اس کے دماغ میں گونجے تھے۔ بھلے یہ 4 ماہ میں ہی کومے سے باہر آ گئی ہیں، لیکن اس کے بعد ان کی دماغی کنڈیشن بالکل ٹھیک نہیں رہی ہے۔ وہ مزید اپنی میموری لاس کر چکی ہیں اور آگے بھی بھولنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ آپ کو ہر لمحہ، ہر وقت انہیں یاد کروانا ہوگا، آپ کون ہو اور وہ کیا ہیں۔ اور ہاں، پلیز انہیں مزید کسی ٹینشن یا صدمے سے دور رکھنا، ورنہ یادوں کے بھنور میں ہمیشہ کے لیے پھنس کر رہ جائیں گی۔ ایلاف کی بات پر وہ چونکا تھا۔ کہاں کھو گئے تھے؟ کہیں کسی لڑکی کو تو نہیں سوچ رہے؟ ایسا کرنے کی جرأت بھی مت کرنا۔ یاد رکھو میں ہمیشہ سے ایک سخت بیوی رہوں گی۔ وہ گردن موڑے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ شراحیل سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ جانتا ہوں بیگم صاحبہ، میں کسی اور لڑکی کے بارے میں نہیں بلکہ انیشا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ صغیر کے ساتھ وہ خوش ہوگی نیو یارک میں۔ کتنی بے مروت نکلی نا وہ، ہمیں ایک کال تک نہیں کی۔ کیا ہو گیا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ لچتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے شراحیل کو تک رہی تھی، پلکیں وقفے سے جھپک رہی تھیں۔ انیشا؟ بس کر دو اب یہ نہ کہنا کہ انیشا کون؟ آف کورس تمہاری بہن جس کی سال بھر پہلے شادی ہوئی ہے، یاد آیا؟ وہ ایک دم چونکی تھی، چونک کر ماتھے پر ہاتھ مار گئی۔ اوہ ہاں، مجھے دیکھو کتنی بھلکڑ ہو گئی ہوں، پتہ نہیں۔ یکدم اس کی آواز بھر آئی۔ ہیڈ فونز اتار کر سائیڈ پر رکھ چکی تھی۔ بڑھاپے میں میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا تب تک میرا ساتھ دو گے؟ روحانسا چہرہ، آنسوؤں سے بھری آنکھیں۔ شراحیل اپنی ٹائی اٹھا کر اس کے نزدیک آیا۔ مادام، بندہ بشر مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہے۔ چلو اب اٹھو، یہ ٹائی پہناؤ مجھے۔ جلدی کرو، اٹھو بھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے کھڑا کر چکا تھا۔ ایلاف نے سیاہ ٹائی اس کے گلے میں ڈالی۔ وہ اس کی گرہوں میں الجھ رہی تھی۔ شراحیل اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے ٹائی کی گرہیں لگا رہا تھا۔ سفید شرٹ پر سیاہ سلکی ٹائی کے سرے اوپر نیچے اٹھ رہے تھے۔ ایسے ہی یاد کرواتے رہو گے نا جو میں بھولوں گی؟ وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ پرانی ایلی کہیں کھو گئی تھی۔ نئی ایلاف خاصی ڈرپوک اور احساس کمتری میں مبتلا لڑکی تھی۔ وعدہ ہے میرا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایبک سلطان کون تھا؟ کیا تھا؟
یہ لاف غبور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول چکی تھی۔ وہ اس کی ویکلی سیشنز میں اس کے پیرنٹس انیشا، صغیر اور شراحیل شامل ہوتے تھے۔ راہم مر چکا تھا، سمر کو وہ لوگ فراموش کر چکے تھے۔ ایبک سلطان کو انہوں نے یاد کرنا تھا، نہ کبھی کیا، تو پھر اسے کیا بتاتے؟ اس لیے وقت کے پنوں میں اس کی داستان، اس کی مسکراہٹ اور اس کی قربانیاں ہمیشہ ہمیشہ گم ہو چکی تھیں۔ اچھے جلد مر جاتے ہیں، برے زیادہ زندہ رہتے ہیں۔ ہم زمیں ذات نہ ہوتے تو ستارے ہوتے۔ ایک اور ستارہ ڈوب گیا، ایک اور شام کی اختتام ہوئی، ایک اور کہانی ختم ہوئی، اور میں نے کی بورڈ سے انگلیاں ہٹا لیں۔ ختم شد۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دا اینڈ آف ناول زمیں ذات۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔